الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. گرامی قدر، یہ میری سعادت مندی ہے کہ اس بارگاہ میں دوسری مرتبہ حضرت نے مجھے یاد فرمایا ہے. اس سے قبل بھی حضرت امیر جامعہ قبلہ کی سرپرستی میں ہم نے ایک مقالہ پڑھا تھا، اور پھر آج محترم سجادہ صاحب نے دوبارہ حکم دیا. بہرحال میں مشکور ہوں حضرت سجادہ صاحب کا اور کمیٹی مجلس مذاکرات کا. دوستوں اور بزرگوں، آج کا جو عنوان دیا گیا ہے حضرت سید شاہ راجو قطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خدمات اور تعلیمات، بہت بہترین عنوان دیا گیا ہے. میں مشکور ہوں مجلس مذاکرات کا کہ اس بہانے مجھے حضرت پر کچھ تحقیق کرنے کا موقع میسر آیا ہے، اور حضرت کی شخصیت جو نکھری ہے میں اسی کو آپ حضرات کے گوشے گزار کر دوں گا. بہت عظیم شخصیت حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. عارف ربانی، عارف کامل، مشاہدہ ذات میں دائمی شخصیت کا نام حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تصوف کے سارے رموز کو آپ نے اپنے تعلیمات میں بڑے آسان پیرائے میں بیان فرمایا ہے. سلوک کے سارے مراحل کو آپ نے بالکل سہل انداز میں اپنے مریدین کو اس سے نبردار طے کرایا ہے اور منزل مقصود تک سب کو پہنچایا ہے. دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس نورانی محفل میں ہم نے اولیاء کرام کی خدمات کو جس انداز میں پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کی حقیقی عظمت عوام الناس پر ظاہر نہ ہو سکی. یعنی جس اندازے اور جس پیرائے میں ہم حضرات اولیاء کا تعارف جانتے ہیں، ہم نے اولیاء کرام کی خدمات کو جس انداز میں پیش کیا اور جس انداز میں ہم جانتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی حقیقی عظمت عوام الناس پر ظاہر نہ ہو سکی. حالانکہ خواجہ خواجگان حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت سید راجو حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک مذہب، علم، ادب کا اتنا کام ہوا ہے اور اتنا خزانہ تحقیق طلب ہے کہ اگر اس پر کام کیا جائے تو علم و عرفان کا انبار لگ جائے. سلسلہ چشتیہ میں
حضرت حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امیر خسرو کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت بندر نواز فیصد راز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی صلاحیتوں کے پیش نظر حضرت سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو تصنیف و تالیف کے کام کو جاری رکھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ آپ کے فرزند کلاں حضرت سید اکبر حسینی کو نہ صرف فارسی و عربی زبان پر بلکہ سنسکرت پر بھی کامل عبور حاصل تھا۔ یہی صلاحیتیں حضرت سید شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ورثے میں ملی تھی۔ آپ کی خانقاہ سے جہاں عمراء اور فقراء وابستہ تھے وہیں اہل قلم بھی عقیدت و ارادت رکھتے تھے۔ چنانچہ سید محمد خان عشرتی اور طبعی عابد شاہ دکنی زبان کے قدیم شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں، آپ کے حلقہ ارادت میں داخل تھے۔ یہ وہ درسگاہ تھی جہاں للہیت کا وہ اعلیٰ درس دیا جاتا تھا جس سے تنگ نظری تنگ دلی دور ہو کر قلب و نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ تعصب و نفرت کے ادنا جذبات الفت کے اعلیٰ جذبات سے بدل جاتے ہیں۔ نظریں شاہد حقیقی کے جلووں کا نظارہ کرنے لگتی ہیں، اور جب منزل آ جاتی ہے تو دنیا کی قباحتوں کو بدل دینا آسان ہو جاتا ہے، کیوں کہ ولی کامل کی نظر کیمیاء اثر میں مس قام کو زر قاص میں تبدیل کر دیتی ہے۔ آپ کی تصانیف بے شمار ہے، آپ کے جو خدمات ہیں، جو آپ کے علمی خدمات ہیں بے شمار ہیں۔ اب تک جو تصانیف منظر عام پر آئی ہے اس میں زاد الموحدین حصے اول اور حصے دوم، جس کا درگاہ شریف کے سابقہ سجادہ نشین حضرت سید راجو حسینی ثانی رفیع الدین رحمہ اللہ نے اپنی ہن حیات اردو میں ترجمہ کرا کر طبع اور شائع فرمایا ہے، جس کا ترجمہ اعظم المشائخ حضرت مولانا سید شاہ اعظم علی صوفی صاحب قبلہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔ بڑا عمدہ ترجمہ حضرت قبلہ نے فرمایا ہے۔ یہ جو زاد الموحدین حصے پر اور حصے دوم میں ہے، اسرار و معارف کا ایک خزینہ ہے جس میں تصوف کے اہم موضوعات کو صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ انداز تحریر دل کو چھو لینے والی ہے۔ حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو انداز تحریر ہے، جو انداز بیان ہے، وہ دل کو چھو لینے والا ہے اور دل میں سرایت کرنے والا ہے۔ جا بجا آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے احادیث مصطفیٰ کی روشنی، احادیث مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ کبار اولیاء اللہ کے اقوال، سیر اور ان کے احوال کی روشنی میں مریدین پر واضح فرمایا کہ آپ کے پیش نظر آپ مریدین کے پیش نظر فرمایا، یعنی تمثیل کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے حضرات کبار اولیاء اللہ کی حیات اور ان کی زندگی کے اوراق کو آپ نے اپنے تصانیف میں برگردانی فرمائی ہے۔ آپ کے پیش نظر ہمیشہ ابراہیم ادہم، خواجہ حسن بصری، ذوالنون مصری، رابعہ بصری، یحییٰ ابن معاذ، بایزید بستامی، فرید الدین عطار رحمہم اللہ جیسے نفع مقدسہ کی حیات اور زندگی رہتی ہے۔ انہی حضرات کی آپ نے جا بجا اپنے تصانیف میں ذکر فرمایا اور ان کے حیات کے لمحات کو آپ نے گوشہ گزار کیا۔ ایک جگہ آپ حضرت ذوالنون مصری کے حیات کے واقعات کو اس طریقے سے قلم فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ حضرت ذوالنون مصری کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ ایک بزرگ کے دیدار اور ملاقات کے لیے حضرت ذوالنون مصری تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے صومعہ میں ہیں۔ صومعہ کہتے ہیں اس مقام کو جہاں صوفیہ زاہدین تارک الدنیا حضرات رہتے ہیں، جہاں جس طریقے سے خانقاہ ہوتی ہے اسی طریقے سے صومعہ بھی ہوتی ہے، اور وہاں صرف تارک الدنیا حضرات زاہدین وہاں جاتے ہیں۔ تو ایک بزرگ جن کی ملاقات کے لیے ذوالنون مصری تشریف لے گئے، وہ آپ اپنے صومعہ میں تھے اور آپ کا ایک قدم دہلیز کے اندر تھا اور
ایک باہر کٹ کے سڑ رہا تھا۔ حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف میں اس واقعے کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ جب ذوالنون مصری ان کی ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ اپنے صومعہ میں ہیں، ایک قدم دہلیز کے اندر ہے اور جو قدم آگے تھا وہ کٹ کر دہلیز کے باہر سڑ رہا ہے اور کیڑے اس کو کھا رہے ہیں۔ جب آپ نے وہاں جا کر دیکھا، ان سے ملاقات ہوئی، جب احوال منکشف ہوئے انہوں نے ان کو پہچانا، اور جب آپ ان سے اس واقعے کی بابت پوچھتے ہیں ذوالنون مصری تو آپ فرماتے ہیں کہ میں برسوں سے اس صومعہ کے اندر ہوں، میں برسوں سے اس صومعہ کے اندر ہوں، اس حجرے میں ہوں، میں نے دنیا و ما فیہا کو ترک کر دیا، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ مجھ کو خواہش ہوئی کہ کسی عورت کا دیدار کروں، شہوت امڑ آئی اور ایک عورت کی دیدار اور اس سے ملاقات کی خواہش مجھ کو گھیر لی۔ میں اس خواہش میں اپنے صومعہ کے باہر قدم رکھا تھا، میں نے اس نفسانی خواہش کے پیش نظر اپنی اس حجرے سے قدم باہر رکھا، ندا آئی غیر سے آئی، تم ہماری دوستی کا بھرم بھرتے ہو، تم ہماری محبت کا بھرم بھرتے ہو، اور ایک عورت کی خواہش میں اپنی صومعہ کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہو۔ جو ہی یہ ندا آتی ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جو قدم میرا صومعہ کے باہر، حجرے کے باہر، دہلیز کے باہر نکلا تھا، امیڈیٹ میں نے اس قدم کو کاٹ پھینکا، میں نے اپنے اس پیر کو کاٹ پھینکا، اور جب کاٹ پھینکا جو دوسرا قدم تھا میں نے اسی پر جب سے اب تک حالت قیام میں مجھے شرمندگی ہے، پشیمانی ہے، ندامت ہے، اور بکانے میں وقت گزر رہا ہے، یہ کیا حرکت مجھ سے ہوئی ہے۔ اور یہ کیفیت حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریق الموحدین میں تحریر فرماتے ہیں۔ تو مقصد کیا تھا کہ للہیت کا درس کس طریقے سے دیا جائے، کس طریقے سے بندگان خدا کو رب سے جوڑا جائے، اللہ سے باندھا جائے، ان کے دل میں عشق حقیقی کو کس طریقے سے اجاگر کیا جائے۔ اس قسم سے بے جا بجا حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال فرمایا۔ ان استدلال میں قرآن اور احادیث سے ضرور آپ اس کے بینات سے ضرور استنباط فرماتے ہیں، ضرور ان آیات کے ذریعے، ان احادیث کے ذریعے ان واقعات کی تصدیق اور تائید آپ حاصل فرما لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تعلیم حضرت سیدنا شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رہا ہے، اور دیگر تصانیف بھی آپ کی بے شمار ہیں، لیکن سب سے اہم پہلو میں نے جو حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تصانیف میں اور آپ کی تعلیمات میں جو میں نے دیکھا، وہ سب سے اہم آپ نے جو زیادہ زور اپنے مریدین کے لیے اپنے تصانیف میں جس بات کو سب سے زیادہ ہمارے لیے آپ نے چھوڑا ہے، اس میں سبع صفات کے حوالے کا ہے۔ تحویل سبع صفات پر حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں ہر تھوڑی دیر کے بعد سبع صفات کو کسی نہ کسی طریقے سے اجاگر کیا۔ سبع صفات کے حوالے کیے بغیر آپ فرماتے ہیں کوئی تو سالک کا کام ادا ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی ایسے تعلیمات حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصانیف میں باندھ دیا ہے۔ دوستو، ان تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان تعلیمات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس مذاکرات علمی کے ضمن میں سجاد صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ کے اس خانقاہ میں ہفتے واری کئی محافل ہیں، مسلسل محافل منعقد ہوتے ہیں، لیکن میں حضرت امیر جامعہ کے توسط سے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ یہاں پر ایک محفل ایسی رکھی جائے ہفتے میں جو صرف اور صرف حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کو بیان کی جائے، ان کے تعلیمات کو بیان کیے جائے، ان کے مواعظ ہیں، اور زاد الموحدین کے علاوہ طریق الموحدین بھی حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں تقریباً 90 مواعظ حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کے 90 مواعظ ہیں، اور ہر واعظ میں توحید کا سمندر ہے، ہر واعظ میں توحید کے سمندر کو آپ نے کوزے میں باندھ دیا ہے۔ کیا باتیں ہیں، میں ششدر رہا جب یہ آپ نے حضرت، میں مشکور ہوں سجاد صاحب کا کہ آپ نے حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں چاشمے کے شب مجھے حوالے کیا۔ اگر یہ 15 دن 1 مہینہ پہلے دیتے تو میں اور زیادہ اس پر روشنی ڈال سکتا تھا، لیکن الحمدللہ پھر بھی میں ایک ایک صفحہ ایک ایک سطر پڑھتے گیا اور اپنے سے بے خود ہوتا گیا۔
اپنے سے ایسے علوم حضرت شاہ راجو نے بیان کیا، قرآن کی ایسی آیات آپ نے منکشف فرمائی، ایسے ایسے چنندہ احادیث کو آپ نے اپنے تصانیف میں بیان کیا ہے تو صرف اور صرف ایک عارف ہی سمجھ سکتا ہے، صالح ہی سمجھ سکتا ہے۔ پہلے اصول بتایا آپ نے اصول بتایا، کس طریقے سے فنا اور بقا کے مسئلے کو آپ نے بتایا، آپ نے استغنا کے مسئلے کو بتایا، آپ نے تصوف کے سارے مسائل کو واضح کیا، بتایا، تعلیم دی، تربیت دی، اس کے بعد بتایا سبع صفات کی تحویل ضروری ہے، سبع صفات کی تحویل ضروری ہے۔ جب تک سبع صفات حوالے نہ ہو تب تک کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سبع صفات کے حوالے کرنا اشد ضروری ہے، تصوف کا بنیادی درس ہے، سبع صفات کو حوالے کر دو۔ سبع صفات کے حوالے کرنا کیا ہے، تھوڑا سا میں واضح کرتے چلوں تاکہ آپ کے اشتیاق میں اور اضافہ ہو۔ آپ جب آئے ہیں ایک ولی کے دربار کو آئے ہیں، ایک اللہ والے کے گھر پہ آئے ہیں، اور یہ ولی مردہ نہیں ہے، آپ کسی مردے کی دستگاہ پہ، کسی مردے کی خیامگاہ پہ نہیں آئے، آپ کسی مسجد کی جگہ نہیں آئے، آپ ایک زندہ کے پاس آئے ہیں۔ آپ مانگ لیجیے شاہ راجو سے، وہ برابر عطا کریں گے، برابر نوازیں گے۔ آپ آئے ہیں تو یہاں سے کیا مانگیے، دولت مت مانگیے، آپ نے کاروبار مت مانگیے، اولاد کی خواہش ہے تو اس کا ذکر مت کیجیے، ایک ہی مدعا رکھیے یہاں پر۔ میں نے آیا زیارت کیا، ایک ہی مدعا رکھا، شاہ راجو میرے سینے کا صدر ہو جائے، میرے سینے کا صدر ہو جائے، تاکہ آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں صرف اور صرف آپ کے علوم بیان کر سکے۔ یقیناً فیض جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا اس در سے۔ تو جب آئے ہیں ہم یہاں پر تو ایک ہی استدعا رکھیے، ایک ہی مدعا رکھیے کہ سرکار جو آپ کے سینے میں جو دہکتا تھا یہ دل، جو علم کے انوار تھے، جو معرفت کی چنگاریاں تھی، اس چنگاری سے ہمارے قلب کو بھی روشن فرما دیجیے، ہمارے قلب کو بھی منور فرما دیجیے، یہ دعا کریے، یقیناً ہم سب آج کے اس مقدس موقع پہ سرفراز ہو کے یہاں سے جائیں گے۔ تو بہرحال حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کن چیزوں کی طرف ہم کو زیادہ سے زیادہ توجہ دی، سب سے زیادہ اہم کام جو آپ کی تصانیف تو بہت ساری ہیں، لیکن ان تصانیف میں بہت سارے اقوال آپ کے مریدین نے جمع کیا ہے، بہت سارے آپ کے جو مواعظ ہیں ان مواعظ کو آپ کے مریدین نے جمع کیا، لیکن جہاں تک آپ کا کیمیا جو آپ کی ایک اہم تصنیف ہے، حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اہم تصنیف ہے، کیمیا ذات آپ کا منظوم کلام ہے، حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منظوم کلام ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، مکمل حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کے قلبی واردات کیمیا ذات میں ہیں، مکمل سرتاپا جو آپ کے احوال واردات جو تھے ان سب کو آپ نے کیمیا ذات میں بن دیا، الحمدللہ وہ محفوظ ہے، اور اس کا بھی ترجمہ ہو کر شائع ہوا۔ حضرت مولانا پروفیسر سید تنویر الدین خدا نمائی صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا اور سجادہ صاحب نے اس کو شائع فرمایا ہے۔ تو بہرحال کیمیا ذات میں آپ نے جا بجا اسی باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ ایک جگہ آپ کیمیا ذات میں نے آپ کے دیوان کا ایک صفحے کو میں نے زیراکس بھی کر لیا ہے تاکہ اس موقع سے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ انشاءاللہ میں سجادہ صاحب کے حوالے کروں گا جو آپ کے نظر ہو جائے گا۔ ہاں، کہ خوش گفت است الحق پیر بستان، آپ اپنے کیمیا میں فرماتے ہیں کہ خوش گفت است الحق پیر بستان، سے کرد بار رفتم من سرانجام، چو اول بار رفتم خانہ دیدم، نہ دیدم کے خدا از خود بریدم، دوم کرد برفتم خود بقانہ، بدیدم کے خدا را عز و شانہ، سوم کرد بغیر از اگر خدائی، سوم کرد بغیر از کے خدائی، نہ دیدم قانہ را دا انتہائی۔ جب سبع صفات حوالے ہو جاتے ہیں تو شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیا میں یہ اشعار میں حضرت بایزید بستامی کے ایک واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خانہ کعبہ کو گئے، جب بایزید بستامی
خانہ کعبہ کو گیا، خانہ کعبہ کو گئے تو انہوں نے جو احوال بیان کیا، حضرت شاہ راجو نے ان احوال کو اپنی کیمیا میں نقل کیا، منقول کیا۔ اب حضرت باعثید بستانی کا یہ واقعہ ہمارے لیے مستند ہو گیا، کیونکہ جس کی روایت شاہ راجو نے کیا یقیناً وہ مستند ہے۔ تو اس اشعار میں حضرت فرماتے ہیں خواجہ باعثید بستانی نے کیا خوب کہا ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ خوش گفت است الحق پیر بستان، خواجہ باعثید بستانی نے کیا خوب کہا، سے کرد بار رفتم من سر انجام، میں 3 مرتبہ کعبے کو گیا۔ حضرت باعثید بستانی فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ خانہ کعبہ کو گیا، جو اول بار رفتم خانہ دیدم، جب میں نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو گیا تو میں نے خانہ خدا کو دیکھا، جو اول بار رفتم خانہ دیدم، میں جب پہلی دفعہ گیا تو خانہ خدا کو دیکھا، کعبے کو دیکھا۔ ندیدم کے خدا از خود بریدم، فرماتے ہیں خدا کو نہیں دیکھا، البتہ میرے حواس گم ہو گئے۔ جب میں نے کعبے کو اول دفعہ جب دیکھا تو میں نے خدا کو نہیں دیکھا، صرف عمارت کو دیکھا۔ جب عمارت کو دیکھا تو میرے حواس گم ہو گئے، مجھ سے میں اپنے حواس گم کر دیا، جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواس کو گم کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب رویت کی خواہش کی، جب کوہ طور پہ گئے تو آپ نے بے ہوش ہو گئے، تو فرماتے ہیں میں نے اپنے حواس کو گم کر دیا۔ کیوں؟ کہ میں نے عمارت دیکھا، میں نے بیت اللہ کو دیکھا، بیت کے ہٹ کر اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس رویت کی وجہ سے میں اپنے حواس کو گنوا دیا۔ پھر فرماتے ہیں ندیدم بری دوم کرت برفتم خود بقابا، جب میں دوسری دفعہ کعبے کو گیا، حضرت باعثید بستانی کے حکایت کو نقل کرتے ہوئے شاہ راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ میں خانہ خدا کو گیا، بدیدم کے خدا را عز و شانہ، خدا عز و شانہ کو دیکھا۔ پہلی دفعہ دیدار نہیں ہوا، صرف عمارت کو میں نے دیکھا۔ جب دوسری دفعہ میں نے گیا تو مجھے دیدار نصیب ہوا، عمارت کے ساتھ مجھے دیدار بھی نصیب ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سوم کرت بغیر از کے خدائی، تیسری مرتبہ جب میں گیا تو انتہا یہ کہ سوائے خدا کے، جب تیسری دفعہ میں خانہ کعبہ کو گیا تو انتہا یہ بھی ندیدم خانہ را دا انتہائی، مجھے خانہ خدا نظر نہیں آیا۔ پہلی دفعہ گئے خانہ کعبہ دکھا، دوسری دفعہ گئے خانہ کعبہ بھی دکھا، خدا بھی دکھا، لیکن فرماتے ہیں جب تیسری دفعہ میں گیا تو مجھے کعبہ نہیں دکھا، صرف رب ہی رب دکھا، صرف مشاہدہ حقیقت ہوا۔ یہ روایت حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کیمیاء ذات میں آپ جا بجا اس کو ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ آپ کا جو آغاز ہو رہا ہے، آپ کے جو کلام کی ابتدا ہو رہی ہے، تو دوستو یہ آپ کے جو جذبات ہیں، جو کیفیات ہیں، ان چیزوں کو آپ نے اس طریقے سے ہمیشہ بیان فرمایا ہے اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بیکن ہمارے لیے نصیحت فرماتے ہیں، سالکین کے لیے نصیحت فرما رہے ہیں، اور ہم کو بھی نصیحت ہے۔ آج کی اس محفل میں بھی شاہ راجو اس اپنے زبان حال سے یہ فرما رہے ہیں، انہی کا کلام ہے لیکن زبان حال سے ہم سن رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بیکن طاعت ہمیشہ در شب و روز، چراغ معرفت را دل افروز۔ اے حاضرین، اے لوگوں جو میرے عرس میں حاضر ہوئے ہیں، سنو، شب و روز ان کی طاعت کر کے رہو، شب و روز حق کی طاعت میں مہو ہو جاؤ۔ اس کے دوسرے مصرعے میں فرماتے ہیں دل کو چراغ معرفت سے روشن کرو، سبحان اللہ، دل کو چراغ معرفت را دل افروز، دل کو چراغ معرفت سے روشن کرو۔ اس کے بعد دوسرے مصرعے میں آپ فرماتے ہیں بذکر و فکر او مباش مشغول، بذکر و فکر او مباش مشغول، گزر کن از ہما معقول و منقول۔ سبحان اللہ، کیا ارشاد حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ فرماتے ہیں معقول اور منقول کے جھگڑوں میں نہ تو پڑو میاں، معقول
اور منقول کے جھگڑے میں جب ان کا معاملہ آتا ہے تو ان سارے چیزوں سے ماورا ہو جاؤ، کسی فقیر کے قدم کو تھام لو، کسی عارف کے دامن کو تھام لو. جب وہ عارف کا دامن مل جائے گا تو ماخول اور منقول تمہارے دماغ سے محو ہو جائے گا، ماخول بھی جائے گا، منقول بھی چلا جائے گا، صرف ایک ہی چیز رہے گا. تو فرماتے ہیں بے ذکر و فکر او مباش، بے ذکر و فکر کے ساتھ تو اپنی زندگی کو مشغول کر دے. اپنی زندگی کا مشغلہ تو صرف ان کے ذکر میں تو محو ہو جا، ان کے ذکر کے ساتھ تو جڑ جا، وابستہ ہو جا، سب کو تو لڑا دے. ماخول میں مت پڑھ، منقول میں مت پڑھ، صرف ذکر ذکر ذکر، ذاکر مذکور اور ذکر، ان چیزوں کو آپ نے اپنے کلام میں صراحت سے بیان کیا ہے. ذاکر ذکر اور مذکور ان تینوں کو فنا جب کرے گا تو جب تیرے کو تیری منزل ملے گی. حضرت شاہ رجوی کا ارشاد گرامی ہے، یہ میرے اپنی کوئی بات نہیں ہے. میں جس دربار میں آپ کے ہاتھ ساتھ کتاب پیپر پڑھ رہا ہوں، یہ سب کی سب میں نسبت دے رہا ہوں شاہ رجوی کی طرف سے. مدلل ان سارے چیزوں کا ذخیرہ سجادہ صاحب نے مجھ کو دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. یہ سب حضرت شاہ رجوی کی کتابوں کو آپ نے مجھے حوالے کیا، میں انہی کو دیکھ کر میں نے اپنے مقالے کو کچھ تیار کیا ہے. تو پھر اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میاں یہ سب کیسے ہوتا، فرماتے ہیں صفاتت زر صفاتش محو مساس. ہاں سبحان اللہ، صفاتت در صفاتش محو مساس بجوز تو کس نباشت محرم راس. فرماتے ہیں تو اپنی صفات کو اس کی صفات میں محو کر دے. سبا صفات کتنے ہیں؟ حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ 7 صفات ہے. فرماتے ہیں صفاتت در صفاتش محو صفاتت در صفاتش محو مساس. میاں یہ جو تیرے صفات ہے نا، یہ جو تو اپنی جاگیر سمجھ رہا نا، فرماتے ہیں شاہ راجو ان صفتوں کو تو ذات کے حوالے کر دے. جس کے صفات ہے اس کو دے دے، امانت ہے یہ. انا عرضنا الامانۃ، والد صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز جب انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها فاشفقن منها فحملها الانسان، جب تفسیر فرماتے تو فرماتے یہ کیا ہے؟ امانت الہی جو پہاڑوں پر پیش کی گئی، پہاڑوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا. سمندروں پر پیش کی گئی، سمندر معذور رہے. زمین پر پیش کیا گیا، زمین معافی چاہا، لیکن حضرت انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو والد صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز فرماتے یہ صفات، یہ امانت کیا ہے؟ یہ 7 صفات ہے جن کی تفسیر، جن کی تعلیم، جن کی تشریح حضرت شاہ راجو نے اپنی ساری زندگی صرف فرما دی. خدمت یہی ہے شاہ راجو کی، کوئی اور خدمت ہم نہیں دیکھتے. کیا کیا خدمات، وہ انگن تھے، جس کو کیا دینا تھا وہ آپ نے دیا، آپ کا اختیار تھا. وہاں شاہ راجو نہیں تھے، شاہ راجو نہیں دے سکتے تھے، شاہ راجو نہیں دے سکتے تھے. وہ دیا کون؟ جس کے صفات جس کے تھے اس کے حوالے کر دیے. اب وہاں صرف ذات باقی تھی، وہاں صرف ذات باقی تھی. احکام صرف ذات کے ہیں، یعنی الحکم الا للہ. حکم اگر کوئی دے سکتا تو صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے. تو ذات کی طرف جب آپ یہ صفات دیں گے تو فرماتے ہیں شاہ راجو تو ان صفات کو اس کے حوالے کر دو، وہ صفات اس کے حوالے کر دو. امانت یہی ہے، اس کو لوٹا دو جس کی ہے اس کی. جب یہ کر دیں گے تو ابھی بھی شاہ راجو بن سکتے ہیں. ابو الحسن کو حکومت دیا، ابھی بھی آپ بھی دے سکتے ہیں، آپ بھی دے سکتے ہیں، جو چاہے آپ دے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کو حاضر رکھو، اپنے کو گواؤ، خود کو فنا کرو، ان کو باقی رکھو. جب وہ باقی رہیں گے تو دوستو اب کیا رہا؟ گفتہ اللہ بوت گلتے از القوم عبداللہ بوت. کسی اور نے کہا کہ گفتگو ان کی نہیں، اللہ کا قول ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اسی کی تعریف ہے، اسی کی تشریح اس آیت کریمہ میں مل رہی ہے. تو دوستو حضرت شاہ راجو کے اشعار ہیں. اس کے بعد بات اقتصاد کی طرف لے کر چلے جاتا ہوں. بہت لمبا گفتگو ہے. میں سجادہ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ آئندہ ایک ایک کتاب دیجیے حضرت شاہ راجو کی. جس کو بھی حضرت شاہ راجو کی آپ کے ماشاءاللہ بڑے عظیم الشان آپ کے مذاکرات علمی ہیں، دنیا میں اس کا چرچا ہے، ہر جگہ آپ کے مذاکرات علمی کا فیضان جاری و ساری ہے. تو آئندہ سے حضرت کی ایک کتاب دیجیے، کسی عارف کو دیجیے.
عارف کو دیجئے، انشاءاللہ وہ جب کھل کے بیان کرے گا تو یہ سب کو فائدہ ہوگا، ہمارے لیے بھی فائدے کا ضامن بنے گا۔ تو بہرحال تو ذات خود بذاتش مہومکن، فرماتے ہیں تو ذات خود بذاتش مہومکن، برادر ہستی خود را تو ازمن، تو اپنی ہستی کو فنا کر، تو اپنی ہستی کو ختم کر دے۔ کب ختم ہوگی؟ جب تو اپنے صفات جو اپنی ذمت کے تو استعمال کر رہا ہے نا، جس کے صفات اس کے حوالے کر دے، جب صفات حوالے ہو جائیں گے تو کہاں وہی باقی ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت راجو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمات ہیں، یہ ان کے علمی فیضان علمی ہیں جو ہم تک تصانیف کے ذریعے، آپ کے کلام کے ذریعے، آپ کے ارشادات کے ذریعے، آپ کے ارشادات کا ایک پیراگراف الگ ہی ہے حضرت کے جو ارشادات ہیں ان تصانیف میں، ایک بات صرف آپ کے ارشادات کے نام سے اگر اس کو کھولنے لگیں گے تو پھر لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی، زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا ہے۔ حضرت امیر احمد صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی تشریف فرمائے، حضرت باوجود اس عمر کے ناسازی صحت، حضرت کی جوانوں کی صحت نہیں ہے، اللہ آپ کو تعبیر صحت و سالم رکھے، ہماری سرپرستی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی حضرت کو علی کی طاقت حضرت کو عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب آخری جو آپ کیمیا کا اختتام فرماتے ہیں، کیا اس میں آپ فرماتے ہیں اگر طاعت کنی قدرا مبیت ہو، اگر طاعت کنی قدرا مبیت ہو، خدا بی باش اے مرد خدا جو، خدا بی باش اے مرد خدا جو، اگر تو طاعت گزار بن جائے تو اپنے کو مت دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا راجو نصیحت فرماتے ہیں اگر تیری اطاعت کس میں ہے، تیری اتباع کس میں ہے، تیری اقتداء کس میں ہے، تیرا محور کیا ہو، تیرا منبع کیا ہو، تیرے مصروفیات کیا ہو، تیری مشغولیت کیا ہو، آپ فرماتے ہیں اگر طاعت کنی خود رام ابھی تو اے سالک، اے سالک، اے مرید، اگر تو اطاعت گزار بن جائے تو اپنے کو مت دیکھ، تو اپنے وجود کو مت دیکھ، تو اپنی ہستی کو مت دیکھ، میں فلان ابن فلاں ہوں، یہ مت بول، اس میں کچھ نہیں ملے گا، اس میں کچھ نہیں ملے گا۔ کب ملے گا؟ تو اپنے کو فنا کرے گا، تو اپنے کو فنا کرے گا تو تجھ کو ملے گا۔ یہ حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کی آخری نصیحت ہے اپنے اشعار میں آخری صبح کی طرف ہوں حضرت اللہ انشاءاللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر طاعت کھونی خود رام ابھی تو خدا بی باش اے مرد خدا، اے اگر تو اطاعت گزار بن جائے تو اپنے کو مت دیکھ، خدا کے تلاش کرنے والے تو خدا بھی بن جا، خود بھی مت بن، تو خدا کو دیکھنے والا بن جا، اپنے کو دیکھنے والا مت بن جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا وسندنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعترتہ وأہل بیتہ وازواجہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ، خصوصا منهم حنديل النوراني صاحب الشهرات والمعاني سيدنا سيد الثقلين غوث الدارين مير محي الدين الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع الأولياء والصلحاء والشهداء آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب